ایم ایس آئی ہسٹوریکل کے معزز دوستوں، میں ہوں شمس الاسلام اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اللہ کے سچے نبی کے مقابلے میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے، اور اس امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس نے اسلام کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، مگر اسلام آج بھی اپنی عزت کے ساتھ موجود ہے۔ جب کہ ابو جہل بچوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مرا ہے، تو آج اسی عنوان پہ بات کریں گے کہ ابو جہل کیسے مرا۔ پیارے دوستو، جب رسول اللہ علیہ السلام نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو بہت سے لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، اور چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور قبول اسلام کی وجہ سے کافروں نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ ایک طرف صبر و تحمل تھا تو دوسری طرف زور و جبر تھا۔ یہ کشمکش 13 سال تک جاری رہی۔ بالآخر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم آ گیا اور مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ناظرین گرامی، ادھر بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں رہنے دیا گیا۔ کفار کی طرف سے آئے روز ظلم و تشدد زیادہ ہو رہا تھا، تو مسلمانوں نے جوابی کارروائی، جس کی وجہ سے غزوہ بدر رونما ہوا۔ دوستو، کفار کی فوج جب جنگ کے لیے روانہ ہونے لگی تو ابو جہل نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا کی کہ اے رب کعبہ، دونوں میں جو دین تجھے پسند ہے اور جو لشکر زیادہ عزت والا ہے، فتح اسی کو عطا کرنا۔ دوستو، اہل قریش یہ دعا مانگتے جا رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور معاذ اللہ رسول اللہ اور صحابہ باطل پہ ہیں۔ پیارے دوستو، ابو جہل کے واصل جہنم ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا اور میرے دائیں بائیں 2 کم عمر انصاری لڑکے کھڑے تھے۔ مجھے یہ وسوسہ آیا کہ میری پشت پر کوئی طاقتور جوان ہوتے تاکہ وقت آنے میں میری مدد کر سکتے، اور میں اسی خیال میں کھڑا تھا کہ ایک لڑکے نے کہا، چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا، صاحبزادے کیا کرو گے؟ تو وہ بولا کہ یا تو اس کو قتل کروں گا یا خود شہید ہو جاؤں گا، اور یہ اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ پیارے دوستو، عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، بچوں کی گفتگو سن کر میرا وسوسہ دور ہو گیا کہ میری پشت پر کوئی جوان ہوتا، اور میں نے بچوں کو اشارے سے بتایا کہ ابو جہل وہ کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بچے باز کی طرح ابو جہل کی طرف دوڑ پڑے اور ایسی بے جگری سے اس پر وار کیے کہ وہ سنبھل نہ سکا اور زمین پر گر گیا۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر نیزہ اٹھانے کی طاقت کہاں سے آ گئی، اور ابو جہل کو جان سے مارنے کا حوصلہ کہاں سے آیا، اور بچے جن کی عمر کھیلنے کی ہوتی ہے وہ میدان جنگ میں کیسے پہنچے؟ تو اس کا سادہ اور مختصر جواب یہی ہے کہ حب خدا اور حب رسول علیہ السلام کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور ایمان کی قوت دنیاوی ساز و سامان حرب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بوقت موت ہمارا ایمان سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔